مجھے یہ بتائیں کہ ہم جمعے کی فضیلت پہ اگر ہم بات کریں تو یہ دنوں کا شہنشاہ، دنوں کا بادشاہ دن ہے جو ہفتے کا ہے، کیا فضائل میں آ جاتا ہے، کیا کچھ آ جاتا ہے اس میں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ بہت سارے دن موجود ہیں، مگر جمعے کی فضیلت کے حوالے سے اور جمعے کی دن کی اہمیت کے حوالے سے سورۃ جمعہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں الحمدللہ اللہ نے نازل فرمائی اور سید الایام کہا جاتا ہے، یہ دنوں کا سردار ہے۔ بہت اس میں ایک ساتھ ایسی بھی ہوتی ہے پورے دن کے اندر کہ جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو عطا فرماتے ہیں، دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس دن کی خاصیت یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ آقا کریم اس دن جو نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، آقا کریم خود سماعت فرماتے ہیں، اس کو جواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص 80 مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھے، 80 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تھی۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں آپ کا نزول ہوا تھا، یعنی کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کنارے لگی تھی۔ عاشور کا دن جو ہے وہ جمعے کا تھا، اور قیامت جو آئے گی بعض روایت عاشور کے دن سے تو پتہ کہ سخت دن بھی جمعہ ہے، جمعہ کا دن بھی ہے، آزمائش کا دن بھی ہے، رحمت کا دن بھی ہے، برکت، اور وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُ النَّاسِ إِمَامًا۔ جب اللہ آزماتا ہے اور آزمانے پہ بندہ ثابت قدم رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے امام بنا دیتا ہے۔ تو جو لوگ اس دن کو خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں گزارتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ جن کے والدین، جو آپ میری بہن بات کر رہی تھی، جن کے والد یا والدہ انتقال کر چکے ہیں، وہ اپنے والد یا والدہ کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھیں گے۔ آپ کے اس پروگرام میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، وہ والدین کیسی رحمت ہیں کہ پڑھنے والے کی بخشش کروا دیتے ہیں۔ کیا پیاری بات ہے، کیا پیاری بات ہے۔ اچھا، میں شب جمعہ کے اعمال کے والے سے بات تو کروں گی، کیونکہ دیکھیں ماں باپ اسی لیے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو ہمارے لیے صدقہ جاری ہو، تو صدقہ جاری بننے کے لیے ایسا کیا کچھ اعمال ہیں ہمیں کرنے ہیں۔ لیکن جو سورہ کہف جس کے والے سے آج ہم بات بھی کریں، میں ذرا اس کی فضیلت کے والے سے جاننا چاہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے جتنی سورہ نازل کیا ہے، ترتیب قرآن کے لحاظ سے تو یہ قرآن کریم کا 18واں سورہ ہے، جو کچھ حصہ 15ویں پارے میں آیا اور کچھ حصہ اس کا 16ویں پارے میں آیا قرآن کریم میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترتیب جو ہے وہ حکم رسول سے مولا کائنات، ہمارے یہاں کی روایت میں یہ ترتیب قرآن کریم ہے، یہ مولا کائنات کا ترتیب دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابتدا میں سورہ کہف کی جو فضیلت ہے، ہمارے ہاں ایک مزاج ہے، مزاج کیا ہے کہ قرآن کریم کی فقط بسم اللہ بھی وہی تاثیر رکھتی ہے جو پورا قرآن کریم تاثیر رکھتا ہے۔ ایک حرف بھی میں بھی وہی کمال ہے جو پورے قرآن کریم میں کمال ہے، ٹھیک ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تلاوت ایک الگ مفہوم ہے، تلاوت مع العمل ایک الگ مفہوم ہے۔ تلاوت صرف کی جائے ٹھیک ہے، ثواب ہے اپنی جگہ، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ تلاوت قرآن کریم ہم صبح شام کرتے ہیں، لیکن وہ ہم پر اس کے اثرات منطبق کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو فقط رٹ تو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کو اپنے اعمال کا حصہ نہیں بنا رہے۔ اور یہ قرآن کریم اپنے عجائبات اسی وقت ان عجائبات کا اظہار کرتا ہے جب اس کو قرآن کے کریم کی سورہ ہے، قرآن کریم کو، قرآن کی کسی بھی آیت کو عمل کی نیت سے پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا مزاج کیا ہے، جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں جو پن سورہ بھی آتا ہے اور مختلف سورہ کی کتابیں آتی ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں اس سے پہلے سورہ کے فضائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے یہ فائدے ہو جائیں گے، جی جی بالکل، سورہ واقعہ پڑھنے کے یہ فائدے ہوں گے، فلاں فلاں۔ ہمارے یہاں کا اکثریت کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ شوق تلاوت فضائل جیسے پڑھتے لے جاتے ہیں نا، اس کو پڑھنے سے یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، تو شوق تلاوت بڑھتا، اچھا اس کو پڑھنے یہ فائدہ ہو جائے گا،
اس کے روزی میں فراوانی ہو جائے گی. یعنی انسان سوچتا ہے اب تو مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, جی جی یہ پڑھ لوں گا بس کافی ہے. ہوتا کیا ہے کہ اس شوق تلاوت بڑھتا ہے فضائل پڑھ کے. جب فضائل پڑھ کے شوق تلاوت ہو رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, 30 دن گزرتے ہیں, 40 دن گزرتے ہیں, حالات تبدیل نہیں ہوتے, تو قصوروار اپنا آپ کو نہیں ٹھہراتا, میں تو پڑھ رہا ہوں, کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا مجھے, ہاں میں کچھ کر نہیں رہا نا. دیکھیے سورہ ملک, بڑا اچھا جملہ, ٹھیک ہے, اور خود سورہ واقعہ اس کے بارے میں لکھتا ہے جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تلاوت کیا کرتے تھے نا, تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے, ٹھیک ہے نا, داڑھی کے بال کھڑے ہو جاتے تھے ان کے, اس کی وحشت سے, خوف الہی سے. یہ تلاوت الگ ہوتی ہے, جی جی, اور ایک یہ ہوتی ہے ہمیشہ کے بعد پڑھنا شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقت الواقعہ تو ایسا پڑھتے چلے گئے. اب کیا پڑھا, مجھے بڑا رینڈملی کہتے ہیں ہاں میں تو یہ پڑھ کے, کیا پڑھا ہم نے, کیا نہیں پڑھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں. تو من جملہ یہ ہے کہ خود سورہ الفاتحہ, جی جی, سورہ علم جو ہے جس کو دیباچہ کہا گیا ہے, پریفیس کہا گیا, قرآن کریم کا مقدمہ کہا گیا ہے, خود اس سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ماں سوائے موت کے, بلکہ بعض روایت یہ کہتے ہیں کہ موت کا بھی علاج ہے, ناگہانی موت کا بھی علاج ہے یہ سورہ فاتحہ, ٹھیک ہے نا. لیکن اثر کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ زبان وہ نہیں ہے, ہمارا عمل وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اعتقاد بھی وہ نہیں ہے اور متقی بھی ویسے نہیں ہے. اسی طرح سے جتنی قرآن کریم کی سورہ ہیں ان میں سب کی اپنے ان کے اپنی فضیلت, جو اس میں اعمال بیان کیے گئے ہیں نا, احکامات بیان کیے گئے, اس احکامات کی بنیاد پر ان سورہ کی فضیلت ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے خود جو آج کا موضوع بھی ہے سورۃ الکہف, جی, کہف کے معنی غار کے ہیں, کسی کھو یا غار کے. اس میں ظاہر ہے کہ یعنی بنیادی طور پر جو مرکزی گفتگو ہے وہ ان اصحاب کے بارے میں ہے جو اپنے وقت کے بادشاہ دقیانوس کے خوف کی بنیاد تو تھا, موت کا خوف نہیں تھا ان کو, خوف یہ تھا کہ وہ بادشاہ ان کے عقیدے کو, ان کے اس توحید کے عقیدے کو تبدیل نہ کر دے. موت سے خوف نہیں تھا, موت کے ڈر سے جا کے نہیں غار میں گئے تھے. بات یہ تھی کہ بچانے کے لیے وہ ظالم اور بظالم بادشاہ تھا, انہوں نے اپنے طور پہ حد الامکان توحید کا پیغام دیتے تھے, خدا کا پیغام دیتے تھے. لیکن جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ہم جو پیغام دے رہے ہیں یہ اس پیغام کو دشمن ہو رہا ہے. دیکھیے انسان کا دشمن نہیں ہوتے, جو انسان پیغام دے رہا ہوتا ہے نا, بادشاہ اس پیغام کے دشمن ہوتے ہیں. جی جی, تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اب یہ جو پیغام ہم دے رہے ہیں یہ پیغام کا یہ دشمن ہے. صحیح. اچھا مجھے بتائیں ساتھ میں, لیکن جو اصحاب کہف کے ساتھ جن کا جو کتا گیا تھا, تو وہ پھر, اور یہ تو 309 سال کی ان کو دورانی نیند آئی, تو سوتے رہ گئے. پھر وہ جو ان کا جو حفاظت میں معمور کتا تھا, پھر اس کے بارے میں آگے تاریخ ملتی کیا, اور اخذ کیا کیا جائے اس کہانی سے, جو واقعہ بیان کیا گیا ہے ان 3 صحابہ کا؟ تو دیکھیں سب سے پہلے تو اس کے اندر ایک تو اخذ جو کرنا وہ یہ کہ توحید خالص کی خاطر, اللہ کی وحدانیت کی خاطر ہمیں اگر اپنا ملک, وطن, سوسائٹی سب چیزیں چھوڑنی پڑیں, کہ جہاں پہ انسان کے یعنی اپنے عقائد کو اگر خطرہ ہو اور اس کو اپنے کھلے اعتبار سے عقائد عمل کا موقع نہ ملے, تو پھر وہ سوسائٹی سے کنارہ کش ہو جائے. اچھا, تو تقیہ کا بھی ملتا ہے کہ کہیں پھر آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھوڑا میلو ڈاؤن ہو جاؤ, نہ پتہ چلے. اس کے اندر تو دیکھیں وہ عام طور پہ یہ ہے کہ آپ کو ایسی سوسائٹی میں جائیں جہاں پہ آپ کو کھل کے دین اسلام کی تبلیغ کا بھی اور اس پہ عمل کا بھی موقع ملے. باقی تو اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں انسان کو جان کا خطرہ ہو اور کوئی کفریہ کلمہ اس سے کلوا رہا ہو بزور شمشیر, تو خدا نخواستہ اگر منہ سے کلمہ کفریہ بھی کہہ دیتا ہے اور دل میں اس کے ایمان ہے, وقلب مطمئن بالایمان, تو اگر دل مطمئن ایمان سے تو اس کا کفر اس پہ لاگو نہیں ہوتا. اور نارملی یہ کہ انسان کو اپنا جو عقائد ہیں اس کا اظہار کرنا ضروری ہے. اسی لیے انہوں نے جب جو وہاں سے سوسائٹی سے لوگ کٹے تھے, اسی لیے کٹے تھے کہ بادشاہ نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا, ان کے لباس پوشاک چھین لیے تھے, اتار لیے تھے. یہ لوگ توحید کی خاطر وہاں پہ کنارہ کش ہو گئے تھے. پھر اللہ پاک نے اس میں بہت ساری حکمتیں مصلحتیں رکھی ہیں کہ 300 سال سے زائد عرصہ جو اللہ پاک نے ان کے اوپر نیند طاری رکھی ہے, وہ ایک سمجھے نیند کو بھی, جو قرآن کریم میں موت کا ہے چھوٹی موت ہوتی ہے. اب اتنے طویل عرصے تک یہ لوگ جب اٹھے ہیں تو کم لبستم, سوال ہو آپس میں بھی کتنا رہو, قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, آپس میں اللہ ہم تو بس ایک ہی دن تو رہے ہوں گے اس حالت میں, یا بعض یوم, یا دن کا کچھ حصہ ایسے رہیں. تو لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک طویل عرصے تک اس میں رہیں. تو اس کے بعد ان کو بھوک لگ رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جا کے کھانا آنے لے کر آؤ. کتے کی آپ نے بات کہی کہ کتے کا کیا اس کے اندر رول ہے, کیا ہے. قطمیر جس طرح کا آغا صاحب نے نام بتایا اس کا,
تو یہاں سے دیکھیں نتیجہ اسی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی دین کی خاطر اگر کوئی جانور بھی کسی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرتا ہے، ایک تو اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ پاک نے وہاں روپ ڈالنے کے لیے اس کو وہاں پہ پاؤں پھیلا کے بٹھا دیا تھا کہ دیکھنے والے سمجھتے بھائی چوکیدار کر رہا ہے کتا یہ. اور ہماری جو روایت آتی ہے اس کے اندر یہ آتا ہے کہ غار کا دروازہ کھلا رہا تھا نا، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، کہ ہم ان کو بار بار کروٹیں بھی دیتے رہتے تھے اور سورج ان پہ سے گزرتا تھا تاکہ اس کی شعاعیں ان پر لگتی رہیں کہ جسم کو نقصان نہ پہنچے، تو شعاعیں ان پہ پہنچتے رہتی تھی اور ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے. نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال. ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ کروٹ مسنون تو ہے کہ دائیں کروٹ پہ سونا شروع کرے انسان، لیکن فطرت انسانی اس کو بائیں کروٹ پہ بھی لینے کا دل چاہتا ہے، تو دائیں بائیں کروٹ انسان بدلتا ہے، بلکہ وہ ڈائجیشن میں اس اتنی پرابلم کرتا ہے اگر آپ کی دائیں کروٹ بائیں کروٹ سوئیں تو. تو دائیں بائیں یعنی اجازت مل گئی کہ دونوں کروٹ انسان پہلو بدل سکتا ہے سونے. تیسری بات جو آپ نے کہی کہ بہت سے لوگ گھر کے اندر وہ ڈاگی وغیرہ رکھتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کے پاس بھی تو کتا تھا. تو دیکھیں ہمارے ڈاگیز رکھنے میں فیشن کے طور پہ اور ان کے کتے کے ساتھ ہونے میں بڑا فرق ہے. یہ صرف ماڈرنزم کے طور پہ جو ہم گھروں میں آج کل ڈاگیز رکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کھیلنا کودنا چمٹنا، پھر اس کا تھوک بھی لگ رہا ہے لعاب بھی لگ رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو قرآن کریم نے بتایا کہ بالکل یہ نجس ہے. اچھا اس کے ساتھ نجس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کوئی ظلم تشدد کا معاملہ کریں گے، بس جہاں ضرورت ہو چوکیداری کی ضرورت ہو قرآن اس کی بھی اجازت دیتا ہے. پورا اس کے اندر سورہ مائدہ کے اندر اس کے احکامات موجود ہیں کہ شکاری کتا جسے شکار کیا جاتا ہے اس کی اجازت ہے، اس کی خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے، اس کو رکھ بھی سکتے ہیں. باقی اسی طرح جو مویشیوں کے ریوڑ ہوتے ہیں ان کے ساتھ عموماً 3-4 کتے ساتھ رہتے ہیں. کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتا چاہیے ہوتا ہے، وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہے کہ واقعی جس جگہ پہ کہتے ہیں جی کہ کتا تو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو یہ تو دیکھیں اگر غار کے باہر یہ ہے تو پھر اندر تو اللہ پاک نے اپنی 300 سال سے وضاحت کے ساتھ یہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہی ہے کہ صرف شوق کے تحت اگر کوئی کتا رکھتا ہے گھر کے اندر ہے، ایک تو نا ان سائڈ اور ایک تو آؤٹ سائڈ. جی بالکل. تو آؤٹ سائڈ پہ اگر رکھا ہوا ہے ضرورت کی وجہ سے ہے، سیکورٹی خاطر ہے، تو وہ اس کا رکھنا شریعت میں اجازت ہے. لیکن ان سائڈ شوق کیا رکھنا وہ ممنوع. رحمت کے فرشتے نہیں آتے. فرشتے تو کئی ٹائپ سے ہیں، صرف ایک وہ فرشتہ نہیں کہ بس فرشتے ایک. فرشتے اتنی ڈھیروں ڈھیر تعداد ہے، کوئی رزق پہنچانے والا، کوئی شفا رکھنے والا، کوئی موت کا فرشتہ. تو موت کا فرشتہ تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. تو وہ رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں جو صرف آپ کے لیے مرسی اور رحمت کی دعا کر ہوتے ہیں وہ نہیں پہنچتے. تو ان کا خاص طور پہ لعاب بڑا نچیز ہے. سائنٹیفکلی بھی پرووڈ ہے کہ یہ اگر کسی چیز میں پانی میں برتن میں منہ ڈال دیتے ہیں، تھوک ڈال دیتے ہیں، تو ان کا عام 1-2 دفعہ دھونے سے وہ اس کے اثرات جراثیم ختم نہیں ہوتے، وہ ختم ہوتے ہیں باقاعدہ. پھر مٹی سے اگر رگڑا جائے تو وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ بھائی اگر اس کو اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو اور پھر 8ویں مرتبہ مٹی سے رگڑ دو. تو یہ ایسی چیز ہمارا ڈپارٹمنٹ جو کراچی یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ اس کو ریسرچ کی گئی اس کے لعاب پر. تو یہ معلوم ہوا کہ اس کو یہ جب تک 7 دفعہ دھو کے مٹی سے نہ رگڑا جائے تو اس کے اثرات نجس ختم نہیں ہوتے. تو اس لیے ہمارے وہ حضرات جو شوقیہ پالتے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے. ایسا مناسب نہیں ہے کہ اس طرح شوقیہ رکھنا. باقی ویسے اچھے لگتے ہیں آج کل تو اتنے اچھے پپیز وغیرہ ہوتے ہیں، مجھے خود بھی بہت اچھے لگتے ہیں. ایسی بات نہیں اچھے نہیں لگنا، اچھا لگنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. خاص طور پہ جو باہر والے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے گول موٹول اتنے پیارے حرکتیں ہوتی ہیں ان کی معصومانہ، لیکن ان کو جو ہے شوقیہ سے گھر میں اپنے بستر وستر پہ رکھنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں. جی عائشہ، یہ کہ فضیلت جو ہے سورہ کہف کی وہ کیا ہے؟ دیکھیں حدیث میں ایک حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا کہ پیارے نبی کل رات گھر میں تلاوت ہو رہی تھی، اور تلاوت کسی ہو رہی ہے سورہ کہف کی، ٹھیک ہے. تو وہاں جو گھوڑا تھا نا وہ دبکنے لگا، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک ابر جو ہے نا وہ سایہ کر گیا ہے، گھیر لیا ہے اس بادل نے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے ہیں کہ نبی پیارے ہم نے دیکھا کہ ایک ابر آیا ہے اور اس نے اس چیز کو کور کر لیا ہے ہمارے گھر کو، اور ہم نے گھوڑے کو دیکھا کہ وہ دبکنے لگا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جاری رکھو، اور فرمایا یہ سکینہ ہے، سکون ہے. تو جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، مشکل حالات میں ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا فیصلے کیسے کریں، قلبی سکون چاہتے ہیں، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، سورہ کہف کی رات میں تلاوت کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری رکھنے کا حکم دیا ہے. تو یہاں اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اگر رات میں سورہ کہف کی تلاوت کی جائے تو وہ جو آپ کے اندر انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، جس سکون کے آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسرا، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک وہ سورہ کہف آپ کے لیے نور بن جائے گی، روشنی بن جائے گی، آپ کے قلب کو نور عطا کرے گی.
تیسری چیز جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے، ابتدائی 10 آیات، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اب دنیا میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا، یعنی کہ دجال کا فتنہ بتانے کا مقصد، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام ہے، جو حدیث ہے، وہ جوامع الکلم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری معنی آپ اس سے اخذ کر سکتے ہیں۔ استعارہ بھی کبھی کبھی لگتا ہے استعارہ بھی استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو یہاں پر حدیث میں ذکر کیا گیا ہے نا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، آخر آیت، تو سوشل میڈیا پہ تو فتنہ ہے ہمارا۔ آخر آیات جو ہے نا اس میں تو اتنا خوبصورت ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین میں اپنی بات کو نہیں پہنچا سکتا، تو ہی ہے جو ہدایت دینے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو اصحاب کہف ہیں ان کی امید کس سے ہے؟ سارے دروازے مدیحہ بند ہو گئے ہیں، صرف ایک ہی چیز ہے جو نظر آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور دوسری جگہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی توحید کو بیان کرنے والا ہے یا عقائد کو بیان کرنے والا ہے تو پکڑ اتنی ہے کہ سوائے موت کے کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جب بے سہارا ہیں، مشکل میں ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، دروازے کچھ نہیں نظر آ رہے ہیں، اب کیا؟ خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو ہی ہے جو کافی ہے میری ذات کے لیے۔ اور اللہ نے یہاں پر ایک چیز جو وضاحت کے ساتھ ہے نا، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا اور کوئی راہ نہیں نظر آتی ہے، اللہ کے دامن کو تھام لے اور اللہ آپ کو وہاں سے وہ کچھ عطا کرے گا، اور ایسی سکون کی نیند بھی دیتا ہے۔ اور کیا نیند تھی کہ 300 سال سے بڑی نیند تھی۔ چھوٹی سی بریک لیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے، کہیں مت جائیے گا۔ جی، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن ہم سورہ کہف کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ سورہ کہف میں 4 بڑے امپورٹنٹ واقعات ہیں، وہ واقعات ہمیں بڑا جو ہے وہ درس بھی دیتے ہیں، سبق بھی دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں نور بھائی کے پاس جاؤں، کیونکہ یہ بھی جاننا ہے نا کہ وہ جب وہ اصحاب واپس گئے تھے اپنے علاقے میں تو کیا لوگوں نے ان کو پہچان لیا تھا؟ تو آپ تھپکانوں میں تھپکی کے حوالے سے بات کری تھی۔ سورہ کہف کے اندر ہی اس بات کا ذکر ہے، ہم سکون کی بات کر رہے تھے نا، اللہ تو بندوں کے اتنے قریب ہے۔ ہم سنتے ہیں نا 70 ماؤں سے زیادہ پیار، ماؤں کا طریقہ ہوتا ہے بچوں کو تھپکیاں دیتا ہے نا، اللہ نے اس آیت قرآنیہ میں بیان کیا ہے کہ کانوں پر ان کے تھپکی دی گئی ہے، جس کے ذریعے سے وہ سکون کی نیند سوتے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہماری زندگی بے سکونی ہے، ہم اسی، اور یہ تو وقت ایسا ہے کہ کسی سے بھی بات کرو، کسی بھی دوست سے بات کرو، رشتہ دار سے بات کرو، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل تو ہیں۔ تو یہ آج کا دن ہے، آج کے دن کو رائے گا نہیں جانے دینا۔ وہ کہتے ہیں نا بڑے گناہ گار ہیں، لیکن جہاں نیک ایسا دن آتا ہے تو وہاں پہ اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔